بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 جون 2021 مطابق 20 شوال المکرم 1442 ہجری بروز منگل میرے آپ کے لیے ناظرین اور جموں کشمیر کے باشندگان اور جموں کشمیر سے باہر دنیا بھر میں حضرت مفتی صاحب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے انتہائی غمزدہ خبر ملی تھی کہ حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ ہم سب کو داغ مفارقت دے کر چلے گئے۔ یہ خبر اور یہ واقعہ یقیناً ہم سب کے لیے دلوں کو دکھی کرنے والا اور آنکھوں کو پرنم کرنے والا واقعہ تھا۔ اس موقع پر غم کا عالم یہ تھا کہ ہمارے ایک ساتھی نے فون کر کے بتایا مفتی صاحب ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہم بھی مفتی صاحب کے ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے ہوتے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں آج کے بعد کبھی بھی بٹھنڈی کا رخ نہ کروں گا، اس لیے کہ وہاں جانے سے مجھے مفتی صاحب کی یادیں تازہ ہو جائیں گی اور میرا دل اس قابل نہ رہا کہ میں اس کو برداشت کروں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اب جموں کو ہی خیر آباد کہہ کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں سامنے آ گئی۔ یقیناً یہ سب باتیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت اور تعلق کی نسبت سے جو جدائیگی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، اور یقیناً غمزدہ لوگوں کے دلوں پر اس کے اثرات یقیناً ایسے ہی مرتب ہوئے ہیں، مگر میں اپنے ساتھیوں سے اور حضرت مفتی صاحب کے متعلقین اور محبین اور متوسلین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں تاکہ یہاں سے ایک دن کوچ کرنا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ گھڑی آ جائے گی، جب وہ وقت آ جائے گا، پھر نہ 1 منٹ پہلے اور نہ 1 منٹ بعد میں جائیں گے۔ یہ طے ہے کہ اپنے وقت پر یہاں سے چلے جانا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو مجھے یہ کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یقیناً وہ اسی صدمے اسی غم کے نتیجے میں کہا تھا۔ ہمارے ساتھی بھی کچھ اس طرح کی باتیں اسی غم کے وجہ سے کہتے ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے مفتی صاحب چلے گئے ہمیں بھی ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم سب کو غم دے کر تو ضرور چلے گئے، لیکن خود وہ جنت کے عالی شان مقامات کے اندر سیر و تفریح کر رہے ہوں گے۔ جنازے کا وہ چہرہ انور مسکراتا ہوا یہاں سے جا رہا تھا۔ ہم لوگ سب غم زدہ تھے، لیکن مفتی صاحب کا چہرہ مبارک مسکراتا ہوا جا رہا تھا، اور یقیناً وہاں پر استقبال ہو رہا ہوگا، اور یقیناً بہترین استقبال ہوا ہوگا۔ اور وہ کس نتیجے میں تھا بس وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو مفتی صاحب کے ساتھ تعلق ہونے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اور یہ طے کرنا ہے کہ اپنی مابقیہ زندگی کو ہم قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اس لیے کہ مفتی صاحب کی جو زندگی ایسی بن گئی کہ ان کے جانے پر زمانہ رو رہا تھا، وہ آپ کے تقوی، طہارت، پاکیزگی، قرآن اور حدیث کے ساتھ شغف اور اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے ساتھ وقف کرنے کی وجہ سے تھی۔ ورنہ ذاتی طور پر ہر انسان ہے، مگر کچھ لوگوں کے اندر اللہ پاک نے وہ اوصاف رکھے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے جانے پر زمانہ روتا ہے، اور وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے زمانے کو روتے ہوئے دیکھ لیا۔ لہذا ہم سب اپنے گناہوں سے مستقل طور پر توبہ کر لیں گے۔ دوسری گزارش میں حضرت مفتی صاحب کے خاص طور پر ان متعلقین، محبین، متوسلین سے گزارش کروں گا کہ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر جو ایک انقلاب آیا تھا،
जो एक तब्दीली आई थी, एक चेंजिंग आई थी, उस चेंजिंग के अंदर बढ़ोतरी रहनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। बात साथी इस मौके पर तो नहीं, लेकिन इससे पहले सुनने को मिलता है अब तो दुनिया में कोई नहीं रहा, बस हम तो फलां शख्स के साथ जुड़े हुए थे, अब तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं और जिनसे अल्लाह पाक ने दीन का एक बड़ा काम लेना होता है, उनकी जिंदगियां बाज वो होती है, बहुत कलील होती है। बानी दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना कासिम नानोती नव्वरल्लाहु मरकदहू की उम्र मुबारक बहुत छोटी रही। अल्लामा नूर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी बहुत छोटी रही। इसके अलावा बहुत सारे अकाबिर, बहुत सारे उलमा ऐसे रहे हैं जिनकी जिंदगियां बहुत छोटी रही हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा किया। उनके जाने की वजह से काम खत्म नहीं हुआ, काम बंद नहीं हुआ, लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ कि उनके जो मुताल्लिकीन थे, जो उनके मुहिब्बीन थे, उन्होंने इनके मिशन को बाकी रखा। तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम उस मिशन को बाकी रखेंगे। इसलिए जो खास तौर पर हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिया से जुड़े हुए थे, उनसे मेरी गुजारिश है, जम्मू कश्मीर में जहाँ पर भी जो आलिम, जो मुफ्ती, जो अल्लाह का नेक बंदा जिनके साथ उनकी तबीयत मिलेगी, तो जरूर किसी न किसी आलिम से जरूर वाबस्ता हो जाएं। ऐसा ना हो कि हम बस छोड़ देंगे, इससे हमारी जिंदगी अपनी पटरी से टल सकती है। मुफ्ती साहब तो अपने मकाम की तरफ कूच कर गए हैं। लिहाजा उन मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिकीन से मेरी गुजारिश ये रहेगी, किसी न किसी आलिम के साथ अपनी जिंदगी को जरूर वाबस्ता कर लेंगे। दूसरी गुजारिश, हज़रत मुफ्ती साहब की जिंदगी का मशगला क्या रहा है वो हम सब के सामने है। हमेशा उनकी जिंदगी मदरसे के अंदर गुजरी है, दिन और रात, और जिंदगी का पूरा मशगला मदरसे के साथ था। मगर उस दरस व तदरीस के साथ साथ हज़रत मुफ्ती साहब के कोई खास मिशन थी। मिशन क्या था? मुफ्ती साहब के दिल की ये चाहत थी। बल्कि इस बीमारी के दिनों में जब मैं मुफ्ती साहब से मिला और चंद बातें उसी जमाने में जो मुझसे कही थी, उनमें से एक बात ये भी कही थी, मुफ्ती साहब अपनी जिंदगी को कुरान के साथ वाबस्ता करके उम्मत के हर फर्द को, खास तौर पर जवानों को कुरान के साथ जोड़ने की हत्तल इम्कान कोशिश करना। लिहाजा मैं आप हजरात से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कुरान को अपनी ज़िंदगी का मशगला बनाएं। एक कुरान के अल्फाज उनकी तस्हीह करें किसी भी आलिम के साथ। दूसरा, मानी, मतालिब, तर्जमा और तफसीर जो मुफ्ती साहब की ज़िंदगी का एक नुमाया काम रहा है, उसके साथ भी अपनी ज़िंदगी को वाबस्ता करें। मुफ्ती साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये दो पहलू से बहुत अहम काम किया। एक तो कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर लिखी, दूसरा और किताबों के साथ साथ एक अहम किताब जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर सिराज मुनीरा के नाम से लिखी है। मुझे यकीन है अपनी जगह पर कि यकीनन हज़रत मुफ्ती साहब की मग़फ़िरत इन कामों की वजह से हो चुकी होगी। जैसे मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा, हमारी इस मोहब्बत का ये तकाजा है, एक तो हम कुरान के साथ वाबस्ता हो जाएंगे, दूसरा सिराज मुनीरा का लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुताला ज़रूर कर लें और अपनी ज़िंदगी के लिए यह तय कर ले कि हम अपनी ज़िंदगी को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आइडल और नमूना बनाएंगे, और उसके लिए हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक ज़िंदगी को पढ़ रहे हैं। लिहाजा इसके बाद जो हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, उस ज़िंदगी को हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारेंगे। हज़रत मुफ्ती साहब की पूरी ज़िंदगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजरी है। हमारा मुफ्ती साहब के साथ ताल्लुक, मोहब्बत का तकाजा यही है कि हम मुफ्ती साहब के इस मिशन यानी कुरान और हदीस को हर बंदे तक, हर जवान तक, हर घर तक, हर महल्ले तक पहुँचाएंगे। इसमें हम अपने आप को भी वक्फ करेंगे और अपने मुताल्लिकीन को भी ज़रूर कुरान और हदीस की तालीम के साथ वाबस्ता करेंगे। हज़रत मुफ्ती साहब के जो दुरूस हैं, चाहे तफसीर से मुतालिक हो, चाहे सीरत से मुतालिक हो, ज़रूर भी ज़रूर उनको सुने
اور کتابی شکل میں جو سراج منیرہ لکھی ہے اس کا ضرور بھی ضرور کم سے کم ایک مرتبہ ضرور اس کا مطالعہ کر لے. مفتی صاحب چلے گئے. یقیناً مفتی صاحب جیسا بندہ ہمیں ملنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جو جن صفات کے ساتھ چلا جاتا ہے بعینی ان صفات کے ساتھ ہمیں وہی بندہ مل جائے ایسا تو بہت مشکل ہے. لیکن اللہ کا دین باقی ہے، اللہ کا دین باقی رہے گا، اللہ کا قرآن باقی رہے گا. اس کے لیے اور افراد کو اللہ نے متعین کیا ہوگا جن کے ذریعے سے اللہ نے اور کام لینا ہوگا. ہم اپنی زندگی کو ضرور علماء کے ساتھ وابستہ رکھیں، اللہ والوں کے ساتھ وابستہ رکھیں، مدارس کے ساتھ وابستہ رکھیں. خاص طور پر جن ہمارے جوانوں اور ہمارے دوستوں اور ساتھیوں کا تعلق مرکز المعارف بٹھنڈی کے ساتھ تھا وہ ضرور اپنے تعلق کو باقی رکھیں. اور یہی محبت کا تقاضا ہے. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا مفتی صاحب تو دنیا سے چلے گئے، اب ہم ادارے کے پاس نہیں جائیں گے، ہم مدرسے کے پاس نہیں جائیں گے یا اس جگہ کا رخ نہیں کریں گے، تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہوگا. یہ اپنے غم اور اپنے جذبات کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ادارے کے ساتھ بھی، علماء کے ساتھ بھی اور تفسیر کے ساتھ اور سیرت کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کرنا چاہیے. اور حضرت مفتی صاحب کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ایصال ثواب بھی کرتے رہنا چاہیے. اور جو علماء اکرام اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور جو علماء ابھی زندہ ہیں ان کی پوری انسانیت جو زندہ ہے، اہل علم ہو یا تمام مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، عافیت کے لیے دعا گو ہونا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹوں کروٹ رحمتوں کا نزول فرما دے، اور آپ کی قبر مبارک کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. پسماندگان میں جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کی اولاد ہے، تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق یہ ساری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خزانہ ہے اسے جو بند کہتے